الرحمن الرحیم الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم والملائکۃ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما تحیتہم یوم یلقونہ سلام وعد لہم اجرا کریما صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ احزاب کے یہ 5ویں اور چھٹے رکوع کی آیات ہے۔ پچھلی آیات سے سلسلہ کلام چل رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کے حوالے سے کہ جو حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے ان کا ہوا، مخالفین نے اس پر کافی واویلا کیا، بدنام کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو اپنے منہ مولے بیٹے کی بیوی سے انہوں نے نکاح کر لیا ہے، اور اسی طرح یہ کہ دیکھو 4 نکاح کی اجازت ہے اس شریعت میں جو یہ پیغمبر بیان کرتا ہے، اور اس نے خود یہ 5واں نکاح کر لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو واضح کیا، اور یہ وضاحت اہل ایمان کے لیے ہے کہ وہ مخالفین کے اس پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہو۔ مخالفین جو تھے کفار، یہود، مشرکین، ان کو مطمئن کرنا مقصد نہیں تھا، بلکہ اہل ایمان کو مطمئن کرنا تھا۔ اسی حوالے سے بات کی جا رہی ہے الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ ہستیاں، وہ لوگ جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں، یعنی پیغمبروں کی طرف اشارہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے حاصل ہونے والی ہدایت دوسرے انسانوں تک پہنچاتے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَهُ، اور وہ اسی سے ڈرتے ہیں، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے، یعنی اللہ کی اطاعت، اس کے حکم کی بجاوری، یہی ان کے پیش نظر ہوتی ہے۔ خواہ ساری دنیا مخالف ہو جائے، وہ اپنے اللہ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں، جو کچھ اللہ ان پر فرض کرتا ہے وہ اس کو نبھاتے ہیں، اس کو انجام دیتے ہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ ہی حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ یعنی جو بھی کوئی اللہ کی نافرمانی کرے گا، جو بھی اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ ہی اس کا حساب لے گا، اللہ ہی محاسبہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ ہر ایک کا محاسبہ ہونا ہے، کوئی محاسبے سے بچ نہیں سکتا، خواہ وہ عام لوگ ہوں یا اللہ کا پیغمبر ہو۔ اللہ نے ہر ایک سے پوچھنا ہے کہ تمہارے ذمہ جو ذمہ داری لگائی گئی تھی اس کو تم نے کہاں تک پورا کیا۔ اور پھر آگے اور مزید وضاحت کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، لہذا آپ کی بہو ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو جس بہو کی طرف تم اشارہ کرتے ہو وہ تو حقیقت میں ان کی بہو ہے ہی نہیں، جب ان کا کوئی بیٹا ہی نہیں ہے۔ وَلَٰكِن رسول اللہ، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے رسول پر لازم ہے، اس پر فرض ہے کہ اللہ جو حکم دے اس کی وہ پابندی کرے گا۔ 5ویں نکاح کی اللہ نے جب ان کو ہدایت کی ہے، حکم دیا ہے، تو رسول کی کیا مجال کہ اللہ کے حکم کی بجاوری سے اپنے آپ کو پیچھے رکھے۔ تو انہوں نے اللہ کے حکم کی بجاوری کے لیے یہ 5واں نکاح کیا ہے، کوئی ان کی اپنی خواہش نہیں تھی۔ اور آگے بھی یعنی یہاں تو یہ بات نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی کثرت نکاح ہیں وہ سب دین اسلام کی اشاعت کے لیے ہیں، آپ کی اپنی کوئی اس میں غرض نہیں تھی، اس کے اندر جو ہے وہ خاتم النبیین۔ اور پھر مزید وضاحت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نبیوں کے سلسلے پر مہر لگا دینے والے ہیں۔ آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے، لہذا آپ کے ذریعے ہی اس جاہلانہ رسم کو ختم کرنا اللہ کے نزدیک ضروری تھا۔ اللہ نے اسی لیے اس رسم کا خاتمہ کیا ہے کہ آپ کے بعد کوئی اور پیغمبر نہیں ہے، آپ ہی کے ذریعے سے عربوں کی جاہلانہ رسم کو ختم کیا گیا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر علم کس کا ہے؟ یعنی وہی جانتا ہے آگے مستقبل میں لوگوں کے لیے کہ کیا چیز جاری رکھنی ہے، کس چیز کو ختم کرنا ہے، اللہ کا علم کامل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اب پھر تاکید کی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کہ اہل ایمان والو کثرت سے اللہ کو یاد رکھو، یعنی یہ چیز تمہارے لیے مددگار ہے۔ مخالفین کی مخالفت کا جواب اسی طرح سے الزامات سے نہ دو جیسے وہ الزامات لگاتے ہیں، بلکہ اپنے رب کو کثرت سے یاد رکھو۔ پچھلی آیات میں بھی یہ بات آئی تھی، اللہ کو کثرت سے یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی لمحے بھی اللہ کو فراموش نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس طرح سے تعلیم دی ہے، دیکھیں ہر وقت اللہ کو یاد رکھنے کے حوالے سے، یعنی کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں بسم اللہ پڑھتے ہیں، اسی طرح سے کھانا کھانے لگتے ہیں تو اللہ کو یاد، کھانا کھا کے فارغ ہوتے ہیں تو اللہ کو یاد، وہ دعا، پانی پیتے ہیں، پانی پی کر فارغ ہوتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں، سوار ہوتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں، مسجد سے نکلتے ہیں، بیت الخلاء میں جاتے ہیں، بیت الخلاء سے نکلتے ہیں، سیڑھیاں چڑھتے ہیں، سیڑھیاں اترتے ہیں، سوار ہوتے ہیں کسی چیز پر، یعنی ہر موقع پر اللہ کو یاد رکھنا، اور پھر اپنی گفتگو میں بار بار وہ پاکیزہ کلمات، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ، انشاءاللہ، اللہ اکبر، یعنی یہ کلمات اپنی گفتگو میں ان کو رواج دینا، یعنی اللہ کو یاد رکھو، مخالفین کی مخالفت کی پرواہ مت کرو۔ تو اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو، یعنی مراد یہ ہے کہ دائماً اس کی تسبیح کرتے رہو اور اس کی پاکی بیان کرنے سے اپنے آپ کو غافل نہ کرو۔ وہ الذی یصلی علیکم، وہی ہے جو تم پر اپنی رحمت بھیجتا ہے۔ صلاۃ کا لفظ جب علی کے صلہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں تو اس سے مراد رحمت اور عنایت یہ ہے مراد ہوتی ہے، شفقت، مہربانی، یعنی اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت بھیجتا ہے، اپنی رحمتوں سے تمہیں ہمکنار کرتا ہے۔ وَمَلَائِکَتُهُ، اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ تمہارے لیے رحمت کی درخواست کرتے ہیں اپنے رب سے، یعنی جب تم اللہ کی اطاعت اور بندگی میں اپنے آپ کو رکھتے ہو تو اللہ کے فرشتے تمہارے لیے رحمت کی درخواست کرتے ہیں۔ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکامات دیے ہیں وہ تمہیں تاریکیوں سے نکالنے کے لیے، تم جہالت سے دور رہو اور روشنی میں رہو، اور روشنی کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت اور بندگی ہی حقیقی روشنی ہے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ تو مومنوں پر بہت ہی مہربان ہے، بہت رحیم ہے، اس لیے کہ وہ اس کے اطاعت گزار بندے ہیں، وہ اس کے دین کو قبول کرنے والے ہیں، وہ اس کی پاکی بیان کرنے والے ہیں، تو اللہ تو اپنے بندوں پر یعنی مومنین پر بہت رحیم ہے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، اور وہ دن جو ملاقات کا دن ہوگا ان کا استقبال ہوگا سلام کے ساتھ، یعنی تین مطلب لیے ہیں مفسرین نے یہاں سلام کے، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ خود سلام کر کے ان کا استقبال کرے گا جو اللہ کی رحمت کے مستحق قرار پائیں گے، دوسرے یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ سلام کر کے استقبال کریں گے مومنین کا، اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ مومنین آپس میں ایک دوسرے کو سلام کے ساتھ ملیں گے وہاں پر جو اللہ کے ہاں کامیاب ٹھہریں گے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا،
اور اللہ نے تو ان کے لیے بہت عزت والا اجر تیار کر رکھا ہے. یعنی کوئی احسان کے ساتھ اللہ عطا نہیں کرے گا، بلکہ بڑی قدر کے ساتھ، بڑے ان کی عزت افزائی کے ساتھ ان کو اجر عطا کرے گا، بڑے اجر سے نوازے گا. تو یہ مختصر سی زندگی ہے، نہ جانے کتنی ہے، آخرت ہمیشہ کی ہے، اور اس کی تیاری اس دنیا کے اندر کرنی ہے. یہ دنیا آخرت ہی کی کھیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت تاکید فرمائی ہے اپنے بندوں کو کہ اس کی اطاعت اور بندگی میں رہو، اس کی نافرمانی سے بچو. شیطان تو تمہیں جہالت میں رکھنا چاہتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں لانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین. یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم اجرنا من النار. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.